اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کو روزہ رکھ رہے ہیں، 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا دریا میں اور ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے خوشی میں، اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم لوگ 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے تو موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں، ہمارے نبوتی بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں، ہم تم سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہیں، اس لیے ہم بھی محرم الحرام میں روزہ رکھیں گے 10ویں تاریخ کو۔ اور آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے، 9 کو بھی روزے رکھیں گے۔ تو اب اس سے پتہ چلا واضح طور پر حدیث مبارک سے کہ محرم کا مہینہ تو ہے ہی ہے معزز، ہمیشہ اس کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتنے روزے میں نے نبی کو محرم میں رکھتے ہوئے دیکھے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو تعلیم ملتی ہے، درس ملتا ہے میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں ہمیں کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ بالخصوص ہمیں حدیث سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ 10ویں محرم کو بالخصوص روزہ رکھا جائے کیونکہ یکفر السنۃ الماضیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ای الصیام افضل، اے اللہ کے نبی سب سے پاکیزہ روزہ کون ہے رمضان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بابرکت اور سب سے اہمیت والا روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے، یاد دہانی کے طور پر ہم یاد دلاتے ہیں 9 محرم کو روزہ رکھو۔ 9 10 نبی نے 2 روزے رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا تو 9 10 کو رکھو، یا اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ 11 10 اور 11 کو رکھ لو۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھ پا رہا ہے تو 1 بھی روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں 9 کو بھی رکھوں گا، 10 کو بھی رکھوں گا، 11 کو بھی، وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یوں بھی ماہ محرم میں روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب یوں تو سمجھو زمین اور آسمان جب سے بنائی گئی تب سے یہ عظمت ہے۔ مزید دوسرا واقعہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے کہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی ان کے زمانے ہی سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی کا رتبہ تھا اور مقام تھا، آج بھی وہ اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔